لله الذي لم يزل ولا يزال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تفرد بصفاته الكمال ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هو صاحب البهجة والكمال وسيد أولي الأفضال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وكثيرا إلى يوم نقيم فيه الميزان وإلى يوم المآل. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إليك مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها لم تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. محترم حضور عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین معزز خواتین اور بہنوں، جب سے اس مقام پر آنا ہوا اس دن سے لے کر آج تک کچھ نہ کچھ روز صبح و شام دین و نعمت تھی اور علم دین و حکمت تھی اور علوم معرفت کی کچھ نہ کچھ بات سنائی جا رہی ہے. خاص طور سے افادیت عامہ کے عنوان سے سبھی کو کچھ مزید فائدہ ہو، اصلاح معاشرے کے نام سے ایک جلسہ منعقد ہو رہا ہے جس میں آپ برادر محترم قربانی آپ کی تفصیلات سنی اور دیگر پیشوا وغیرہ سے بھی. اس وقت اس جلسے کے ساتھ حصے میں آپ سے جو خصوصی بات، ضروری بات اور عمومی بات کرنے کی ہے، اس میں بات ایک بات نہیں ہے بلکہ بہت سی باتیں ہیں. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ کہنے سے جی بھرتا ہے نہ سننے سے جی بھرتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے والوں میں 20 سینکڑوں لوگ رہتے ہیں، اس لیے کسی ایک ہی قسم کی بات پیش کرنا قدر مشکل ہوتا ہے، کسی کے بعد تو وہ پہلے نہیں پڑتا. اسی لیے ضروری اور ابتدائی اہم باتیں حضرات کرنے کی ہیں. ویسے تلاوت کے لیے ہم نے جن آیتوں کا انتخاب کیا وہ سورہ لقمان کی آیتیں 21ویں پارے کی 11 رکوع کی آیتیں. اس رکوع میں اللہ رب العزت نے بہت سے احکام عطا فرمائے. ان احکام کو بہت زیادہ تفصیل سے پیش کرنا شاید اس مختصر وقت میں نہ ہو سکے، لیکن جو بھی موقع مل جائے اس کو غنیمت سمجھنا ہے.
کہنے والوں کے لیے بھی سننے والوں کے لیے، اور جتنے سننے والے بات کے سمجھنے کے عمل کرنے کے محتاج ہے اتنا ہی زیادہ اور اس سے زیادہ سمجھنا اور عمل کرنے سے بولنے والے زیادہ محتاج ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے چند باتیں سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ضرور تحقیق ہم نے دیا حضرت لقمان کو حکمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی، کہنے والے اللہ، اور جس شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نشاندہی فرما رہے ہیں وہ ایک زبردست انسان ہے، اور پوری دنیا میں شروع جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دینے والے ہم ہیں تو وہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس کی ذات بڑے اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، جس کی ذات بڑی ہوتی ہے اس کی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب کسی کی ذات سب سے بڑی، کوئی ذات سب سے بڑی، اس کی بات بھی سب سے بڑی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی کہی گئی یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ایک صاحب حکمت شخص کو، ایک انتہائی دانشور حکیم شخص کو، یا انتہائی بلند مرتبہ مراتب کے عامل شخص کو پکڑ جائے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکمت دی، تو وہ شخص جتنے باحکمت ہوں گے اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی بات اولاد کی ہوگی اور اس شخص کے اس حکمت کے دینے کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ بھی نقصان ہوگی۔ بات کرنے کا حکمت بولے تو دانش مندی، عقل مندی، دانائی، سمجھداری، ان کی حالت سمجھ کی بات، تو وہ کتنی باحکمت ہوگی۔ اب تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ للہ، ہم نے حکمت دی، میں حکیم اور میری بات وہ حکمت مانی، اور جس بات حکیم کو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کا شکر بجا رہا بظاہر دیکھنے میں ایمان کرو تو بھی معلوم ہوتی ہے کہ صاحب یہ بھی کوئی بات نہیں، اتنی زیادہ تفصیلی تمہید کے بعد جو بات کرنی کی جا رہی ہے وہ اللہ کا شکر گزار اللہ بننے کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن وہ بات چھوٹی نہیں، بات بہت بڑی ہے، اتنا ہے کہ آپ نے سمجھنے اور سمجھانے میں جو ہے اپنی پیمائش کے اعتبارات میں کمی ہے، ورنہ قرآن مجید کا حیات اس کا حل کلمہ اس کا حل لفظ اس کی حیات نور انوار سے اور حکم سے مالا مال ہے۔ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، کیوں بننا چاہیے؟ اس لیے کہ ہماری فطرت میں ہے کہ ان کے شکر گزار بنے۔ کیا ہے انسان کی فطرت میں؟ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والے کو شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور اس کو کوئی شخص برابری کھانا کھلا دے تو کوئی شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، یقیناً شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ آپ چاہے کہ احتیاط کرتے ہیں، کوئی ضرورت کو سمجھ کر کوئی شخص کوئی ذمہ دار اس کا آدمی کو پورا کر دیا، کہتے ہیں بھائی آپ نے ضرورت بچائے ملا دی، ہم آپ کے مشکور ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ آزو بازو بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی طرف کوئی چھالیاں پیش کر رہا ہے یا اور کھانے کی کوئی چیز پیش کر رہا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز چاہے وہ کتنے ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اگر کوئی مومن اس احسان کو کر دے اس احسان کے بدلے میں شکریہ ادا کرنا ہم اپنا فطری تقاضا سمجھتے ہیں۔ اب اندر سے طبیعت ہوتی ہے، فطرت سے تقاضا ہوتا ہے۔ جب یہ بات طے ہے اور ہر چھوٹے بڑے کو معلوم
وہ ہے کہ اگر کوئی اپنی کی غریب پریشان کر دے، کوئی بےنیاز یا کسی ضرورت مند آدمی کی ضرورتوں کو پورا کر دے، یا کوئی مالدار شخص کسی غریب بچی کی شادی کرے، یا کوئی مالدار شخص کسی یتیم اور بیوہ کی دستگیری کرے، یا کوئی شخص کسی علم والے کا سہارا بن جائے، ضرورتوں کا سہارا بن گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر شروع کیا چاہیے۔ یہ بات ہے کہ احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم کیا اس بستی کو پانا نہیں چاہتے کہ جی ہمارے لیے برابر موجود رہتی تھی، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے، کس کا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے اور کس کا ہے۔ آپ بولیں گے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، سر ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ پاؤں ہے، آزاد زبانیں ہیں، جسم کا ظاہر ہے، جسم کا باطن ہے، اور کچھ چیزیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کہیں سے خریدی ہیں یا کسی کارخانے میں بنائی، یہ کہاں سے ملی؟ دنیا کے کسی صنعت خانے میں، کسی صنعت کار کے پاس، کسی مملکت اور حکومت کے کسی کارخانے میں اگر وہ چیز کسی مشنری میں وہ چیز بن رہی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں کہ بھائی یہ انسان چنا کارخانے میں بنتا ہے، رشیا کی ان کا پانی، پاکستان کی، امریکہ کی، افریقہ کی، اور یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کسی بازار میں بکتی ہے، یہاں ہاتھ ملتا ہے، یہاں پاؤں ملتے ہیں، یہاں دماغ ملتا ہے، یہاں آنکھیں ملتی ہیں، یہاں زبان ملتی ہے، نہ خریدا ہم نے نہ بنایا ہم نے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کیسے ہوئی اور کس بھرنے پر کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری اللہ نے جہاں سے میں نے بنایا اور آج یہ غلط دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بنا لو تم کو ہم نے تقسیم کی، ہم نے تقسیم کشی کی۔ اللہ سبحانہ کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے۔ آخری چیز کیا ہے؟ اگر بقول دادا کی رہنے کے میرا وجود کچھ نہیں، وجود جیسے تیرا ہے، تیرا وجود ہو کیا جاتا ہے میرا۔ آدمی سوچے میرے پاس میرا اپنا کیا ہے۔ دکھاؤ اور تقسیم کے لیے، ازمائش کو موجود بنانے کے لیے انسان میں خبر سے آدمی کا انداز بڑا عجیب ہے۔ جب اسے یہ پوچھو کہ آسمان کو کس نے بنایا، جیسے کہتا ہے آسمان کس کا، کہتا ہے اللہ کا۔ جب اس سے پوچھو کہ کیا یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہے سمجھتا ہے یہ کس کے ہیں، اور اللہ کے۔ اس سے پوچھو کہ انسان کو سورج کس کے ہیں، کہتا ہے اللہ کے۔ اس سے پوچھو کہ ستارے کس کے ہیں، کہتا ہے اللہ کے۔ تو کچھ اچھا یہ مشرق مغرب شمال اور جنوب کے لیے جو سیمتیں ہیں ان کے نظام کی، یہ سب کس کی، کہتا ہے اللہ۔ ساری کائنات کے بارے میں پوچھنے میں کیجیے، کہتا ہے اللہ کی۔ یہ اللہ کی کہنے والے انسان سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ سب چیزیں اللہ کی ہے، اسی انسان سے جب یہ پوچھیں گے چلیے بتاؤ کہ یہ ہاتھ کس کا ہے، تب بڑے اللہ کا الٹا دعویٰ شروع کر دیتا ہے۔ سر کس کا، تو میرا، چاہیے میری، زبان میری، ہاتھ میرے، پاؤں میرے، جسم تو میرا، زمین تو میری، جائیداد تو میری، مکان تو میرا، باپ بغیچے تو میرے۔ ارے یہ مجھے کاشی کو ہوگا کہ میرا اپنے کو رکھ کر رہا اور ان ہندوؤں کو کسی اور کی طرف ہو رہا۔ یہ کیا بات ہوگی کہ پوری بات بیٹھ کے اپنی ذات سے جب بات شروع ہوتی ہے تو بات کو پوری نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے آپ کہنے والے تھے میرے سینے میں ان کے قبضے میں زندگی میرا نہیں پڑا رہا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بھی بہت کچھ چیزوں کا مالک ہوں، اپنے سینے میں یہ جو بھرا جاتا اس
سے صحیح آپ اٹھاتی ہے 40 برس سے 45 سال سے 50 سال سے ساتھ دے رہا ہے. شام میں چھوٹے آپ جا کر بستر پر لیٹ کے کہیے کیا میرے سینے میں دھڑکنے آگے نہیں 40 سال سے دھڑک رہا ہے, مہربانی کر کے 10 منٹ کے لیے رک جاؤ. بڑا آدمی ایسے لمبے بڑے دعوے کرتا ہے جبکہ اس کی حکومت میں ان کے بعد ان کے کھائے پڑے. اگر آدمی کی قبر چل جائے گا اس کے جسم پر اور اس کے روحوں پر تو سوچے سوچے کہنے کا میرے جنم کے بعد تم لوگ بدل ہونے سے پہلے میں نے شادی کی اور نہیں ہو جاتا. مگر دیکھتا ہے کہ اس کا حکم نہ بال پر چلتا ہے نہ کھان پر نہ دل پر چلتا ہے نہ دماغ پر. پھر ایسی چیزیں نہیں کرایا. جب یہ بات آ کے کہی کہ یہ چیزیں میری اپنی نہیں سوال یہ ہے کہ کس کی ہے اسی لیے پہلے کا سبب دیا حضرت بلال نبی محمود روحانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الغیب میں دنیا الطالبین میں اور خطبہ بغداد میں حضرت نے فرمایا لا الہ الا اللہ جنت کے سوائے کون پیدا کرنے والا نہیں, کون پیدا کرنے والا نہیں سوائے اللہ. جب میں نے نہیں بنایا, جب میں یہ چیزیں مجھے کسی کارخانے میں نہیں ملی اور ان چیزوں کا میری رفت ہے بلکہ رفت میری کسی ملکیت سے حقیقیات کی ہوتی ہے ویسی نہیں. جب سوال یہ ہے یہ چیزیں کس کی ہے اللہ سے پوچھ کے اللہ تعالیٰ جواب دے قرآن مجید میں کیا جواب دیں گے؟ پورے کہا میں موجود ہے اس بات کو حوالہ پوچھ رہے ہیں لہو کو بھی آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے معنی بن رہا ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے معنی بنتا ہے. اور آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کے لیے معنی بن رہا ہے اور زمین کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے معنی بن رہا ہے. جب مالک ہوتے تو ساری چیزوں کے معامل ملتا ہے مشرق کے بھی مالک ہوئی مغرب کے بھی مالک ہوئی وہ آخرت کو ڈھونڈا یہ دنیا میں ہی مالک کرنا آخرت کے ہی مالک کرتا ظاہر کو ہی مالک کرتا باطن کو ہی مالک کرتا ہے. جب مالک کرتا ہے پہلے تو میری چیزیں نہیں پہنچی تھی نہ ہو جب چیزیں اپنی لیے ان کی تھے سوال کس کی چیز میں کرتے ہیں. اسی لیے حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی بھوپانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بڑی آیا اور جناب نے گناہ کرنے کی اجازت دے حضور نے تم بابر کی رد کر دے وزیرت کرنے والے بنتے ہیں. انہوں نے جھنڈے کہا بالکل اجازت ایک شخص کے ساتھ مشہور بالکل گناہ کی اجازت ہے ایک شخص سے مشہور حضرت وہاں جن کی بنیادی اجازت دے دیتے ایک شخص لگائے میرے کو پورا کرنے میں اور ہم کے اندر کیا کرتے ہیں جن کو جس کے ان کے حوالے کرو راضی لاؤ دیتا کرو یہ تو ان سے نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کبھی گناہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی ایمان سے غلط نہیں سمجھا جا سکتا. اس اللہ کے دیے ہوئے ایمان سے غلط نہیں سمجھا جا سکتا. اس اللہ کی دی ہوئی زبان سے غلط نہیں کہا جا سکتا. اس اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے غلط نہیں پکڑا جا سکتا اور اللہ کے دیے ہوئے پیروں سے غلط نہیں چلا جا سکتا. یہ جس کو جان کر استعمال تو اپنے اللہ ہوا ہے اور وہاں مجھے واحد کے حکم پر استعمال ہوگا. اسی لیے قرآن مجید کا بیان ہے یا اہل ایمان کو اسلام میں پورے میں پورے داخل ہو جاؤ. عجیب بات ہے کہ ہم تو اسلام میں ہے لیکن کیا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام ہم نے ہمارے اندر موجود ہو. یہ ضروری نہیں ہے کیا؟ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انشکر للہ. اللہ اللہ کے حبیب نے ایک بار حکمت ذات کو حکمت کی بات سمجھائی کہ شکر گزار سے بچ جاؤ. جب ہمارا یہ طرح تھا اللہ ہی کی عطا ہے, اللہ ہی کی بخشش ہے, اللہ ہی کی نوازش ہے, اللہ ہی کی عطا ہے تو کیوں نہیں آگے کا شکریہ ادا کریں گے نہیں کریں گے. تو پھر انشکر للہ میں جو حکم جو عقیدہ ہے یہ حکمت کے موافق ہے, حکمت کے خلاف ہے. حکمت کی ہے وہ عادت ہے. اگر وہ اللہ جس میں ساری چیزوں کو دبانا یہ ہے کہ اللہ کی حکمت میں شخص آیا اللہ یہ بتائیے کہ میں اپنی پریشانی کو کہاں کہاں نہیں ہوں
اور میں اپنے ہاتھوں کو کہاں کہاں پھیلاؤں کا دیکھو آسان ہے حکم پریشانی انسان میں پیدا کی انسان کے سامنے پریشانی دے دو اور انسان میں ہاتھ پیدا کیے ہو انسان کے سامنے سے ہاتھ پھیلاؤ اور پھر کسی اور عبادت کا تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ ہمیں صحیح موقع دیا ہے. شکر ادا کرو اس دان کا جس سے ہمارے اوپر احسانات تھی اتنے احسان کہ اس کے احسانات کو زندگی میں نہیں کرتے شمار میں نہیں کر سکتے. وہی وہ اللہ والا نہیں کہتا کہ ایک لیول کو شمار نہیں کر سکتے اور ساری لیولوں کو کیا شمار کرے جو وہاں کی سرزمین ہے باقی باہر دیکھنے آئے یہ بڑے باہر سے دیکھنے آئے ایسا دیکھنے آئے سمندر وغیرہ سے دیکھنے آئے کنارے کو دیکھنے آئے لیکن معلوم لوگوں اتنے زیادہ اندازہ ہے کہ نعمتوں ہے نعمتیں ہیں ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے. ایک نعمت کا ایسا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کسی ایک نعمت کو شمار نہیں کرتے. آپ ہوگا ایک نعمت سے شمار نہیں کرتے کیا بات ایک دیکھی ہوتا ہے ایک نعمت دیکھی ہوتی ہے شمار نہیں کر سکتے کیا مطلب مثال کے طور پر آم ایک نعمت ہے نا آم ایک نعمت ہے ٹھیک ہے چلیے کتنے آدمی چلیے دو آدمی تو پھر اور نہیں ہے ٹھیک ہے دو ہے تو دو 400 تو 400 آدمیوں کو آگے بھی نہیں ہے 800 نعمت ہے ایک مگر ہو گیا تو مگر صرف ایک بیٹھک کا منزل کے اندر لوگوں کا حساب ہے اوپر کا اگر پورے آپ جمعے کے اندر دیکھیں گے تو ایک ہی آپ نعمت ہوگی مگر آپ کی نہیں کرتے. اب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ مزدور ہی کو بھانجوں کو بھی عورتوں کو بھی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف آج انسانوں ہی کو ہوتی ہے جانوروں کو بھی آنکھ ہوتی ہے محنت کو بھی آنکھ ہوتی ہے مچھلی کو بھی آنکھ ہوتی ہے سمجھ جانوروں کو بھی آنکھیں ہوتی ہیں پرندوں کو بھی آنکھیں ہوتی ہیں. یہ بات نہیں کیے تو ان کے بتا ہے کیلکولیٹر سے ہم اس کا ہندی آتا ہے وہ نہیں آتا تو یہ بھائی اپنا ایک لوگوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے کام کا طریقہ یہ ہے کہ اعتراف کر لیں اور اعتراف کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے لیے اللہ شب برات کے موقع پر اللہ ایسا سما کو جیسی تعلیم کرنا ہے اس کا ایسا تو ہو نہیں سکتا پر آپ ایسے ہیں جیسے آپ بولتے ہیں ہم آپ کی وجہ تعلیم کرتے ہیں اور تعلیم کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرح بیان کی اپنی فکر بیان حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تعریف کے جی تعریف کرنے والی شخصیت رہتی ہے. اللہ کی کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے سرکار کا امام عامر ہے اور کیونکہ پوری مخلوق کے یہاں حضور آئے کے توحید میں اسی لیے محمود بھی آپ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور خود بہت ظاہر کے کچھ سے زیادہ تعریف کرتے ہیں اسی لیے احمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ حضور خود پروردگار کے بارے میں توحید فرمائی اسی لیے ذاتی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ جو بات پورے لیموں کے بعد حامد ہو محمود ہو احمد ہو محمد ہو اب ان ذات میں کوئی ایب نکالنے کی کوشش کرے گا اپنے عاقبت برباد کرنا ہو تو نکال لے جس کا فائدے کا دینا جس کے مقبول کا دینا جس کے مقبول کا دینا جس کے تبدیل کا دینا مبادلے کا دینا جتنے چیزیں ہو سکتے ہیں اس میں خیر اور دین داری کا رواج کے ساتھ جی قرآن اور حدیث نازل ہے اور کوئی تو کھلے ہی اس بات کی وجہ ہم کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انتخاب کے وہ حاضر تھے جب اس کے حضرت اللہ کی تنقید کی جا سکتی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اگر آپ محمد یشکر فإنما یشکر لنفسه اور چاہے کوئی یہ محمد یہ کرتا ہے شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ ہو جائے گا. اللہ بڑے کمزور اللہ رحمت ہے ان کو ضرورت نہیں ہے ہماری تعریف ہوگی لیکن ہم کو ضرورت ہے کہ ان کی تعریف کریں. اسی لیے اللہ نے کہا وہ یشکر فإنما یشکر لنفسه یہ اللہ شکر گزار بنے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا.
تو اپنے لیے پیدا ہو رہا، ہم تو اولاد میں پائے دیتے ہیں، ہم تو قدم قدم پر لوگوں کو سوچنے کے لیے دماغ کے محتاج، دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج، بولنے کے لیے زبان کے محتاج، جنس کے لیے ہاتھوں کے محتاج، بولنے کے لیے پاؤں کے محتاج، جن کو جان کے محتاج، زندگی کے لیے محتاج، زندگی کے محتاج، سچے گاؤں سے دیکھ کر کا ٹکڑا ہے، اندر کا پرانے ہم تو پہلے محتاج نہیں، ہماری ضرورت ہے کہ بندہ کی تعریف اور اس کا فائدہ ہونا اور یہ شکر کرتا رہا کہ اس بات کی تعریف دیتا ہے کہ جب تم وہ دن کا احسان تقسیم کر رہے ہو تب تمہارے لیے ایمانوں اور دین کا راستہ دور نہیں ہے. تمہارے لقمان میں ہی وہ اللہ کے لقمان اپنے بیٹے کو اس بات کو وسیلے پر نصیحت کر رہے ہیں کیا وہ دنیا کو لا تشرک باللہ توحید کے نام سے رہا جائے ایمان کے راستے سے رہ جائے. یہ ایمان مظاہرہ توحید کیا اور اس ایمان کے گھر میں کیا اور غنیمت کیا اور بڑے بڑے مکان ملتے ہیں. لیکن اشارہ کے زبان میں اتنا عرض ہے کہ ایمان اور توحید پر اللہ ہر کوئی پیسوں کی لڑا کرتے ہیں وہ ظاہر ہو رہے تھے. آپ نے بارہ بولا ہوگا بچوں کو یہاں پر یاد دلایا ہوگا. اسی حدیث کو روایت کی ہوئی میں اشارہ تمہید کی بات حل کرتے ہوئے پھر وہ حدیث پڑھیں گے پھر اس مضمون کی قیمت آپ کو سمجھ میں آئے. دیکھو بھائی ہم میں سے ایک کتا اس کے بعد اور نے اعلان کیا اتنا زیادہ میں مالدار ہوں کہ میں گولا کو خرید سکتا ہوں, پورے گولا کو خرید سکتا ہوں. آپ لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ بھائی کھولنے بھائی کیا یہ حیدرآباد کے لیے عثمان خان کی دولت ہے. سارے لوگ تعلیم میں بڑھ جائیں گے جو آخر کا ہے کچھ دینا تھا کوئی خزانہ تو نہیں ملا. ایسے جگہ خریدتا ہے ایک گھر زمین کو خریدنا مشکل ہے, دو گھر زمین کو خریدنا مشکل ہے, دو گھر زمین کی خریدنے پورے آپ میں ایسی بات ہوتی ہے. پورا ضلع خریدنے تو آپ پورا شہر خریدنے کی بات کرتے ہیں. آپ کیا دن کے بعد اور بھیا کیا ہے ایک دوسرا شخص اٹھا اس کے بعد اعلان کیا کہ صرف کوٹا کی بات جو ہے اگر خریداری کی کچھ بات کرنی ہو تو پورے گولا کی بات کرو. آپ کہیں گے کہ یا تو اس کا دماغ پیدا ہوا ہے بس یا یہ کہ جنگا تو کچھ خزانہ ملا ہوا ہے یہ کہے گا. ایک چیز ہوگا اس کے کہنا کیا ہے قانون کی بات کرتے ہیں اگر بات کریں تو پورے انڈیا کی کرو. اب اور اس کے کہنے کا ایک آدمی کا اجازت کا کیا ہوتا ہے یہاں پہ پورے بڑے آدمی کو قانون کی بات کرو, کئی ملکوں کی بات کرو چاہے ہندوستان چاہے ایشیا یہ جاپان کیا جرمنی میں کیا ایشیا اور کیا پاکستان کیا امریکہ پورے ملک کے خریدنے کی طاقت رکھتا ہوں. آپ کو جو ہوں گے بتا آپ کیا ہے بھائی آدمی ہے کچھ اور ہے مال اور دولت بھی ہے یا کچھ اور چیزیں ہم کو جو سمجھ نہیں آتا کیا کریں کی دولت ایک اور اللہ تعالیٰ نہیں ہوا پیچھے کو رکھا ہوا بیٹھا ہوا کہنے لگا تو وہی دیکھو میں جو ہے نا یہ جو دنیا جو نظر آ رہی ہے جس میں زمین آسمان اسلامی پورے ستارے ہیں ایسی 7 دنیا خرید سکتا ہوں, 10 دنیا خرید سکتا ہوں اور ہم دعویٰ کر سکتے ہیں اس کا ایسی 10 دنیا خریدی جا سکتی ہے. آپ فکر ہونے کی بھائی وہ شخص ہے جس دنیا کو 10 دینے کے بعد اس دنیا کا خریدار کرنا ہے. آپ جانتے ہیں وہ کون ہے تو وہ شخص ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹے ایماندار ہو اور ان سے کوئی اور بات نہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں بات ملتی ہے کیا فرمایا ایک اللہ جنت کی کو جنت ملے گی وہ جو دنیا میں 7 دنیا بڑی ہوگی اور آپ جانتے ہو جنت کی قیمت کو. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جنت کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت ہے. کیا مطلب ہے یہ قیمت دے کر جنت ملے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے ہر شخص کس سینے میں
وہ ایمان کی وہ دنیا سے درد ملتا ہے، دنیا کا خریدار بن جاتا ہے، پھر حوصلے کا جو ہو جائے، پھر مستقل کمزور جو ہو جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو بہتر لاچار اور مجبور ہوتے ہیں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کا ہمت اپنے ویسے ہو جاتی ہے. جب ایمان کا توحید تو شکا ہے معمولی دولت ہے، ایک انسان کا اللہ ہے، یہ تو وہ ایمان میں وہ دولت ہے یا اگر کسی شخص سے چھن جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ سب دنیاؤں کا نقصان ہو گیا، اس شخص کا انتظاری نقصان. جیب میں سے 1 روپیہ نکل کے نیچے گر جاتا ہے تو اٹھاتا ہے، 10 کا نوٹ گر جاتا ہے تو اٹھا لیتا ہے نا. لیکن کسی شخص کا ایمان نیچے گر رہا ہو تو کوئی شخص اٹھانے کے لیے تیار نہیں. ایمان کی قیمت سمجھ نہیں آئی، بھلے وہ اپنا ایمان ہے تم کو اس سے کیا کرتا جیسے میں آپ کا ہی کر دوں، آپ ہی میں یہ کر یہ کہ گھرانے سے متعلق ہوں، آپ میرے گھرانے سے متعلق. جب میں اپنے لیے صحیح بات کی کوشش کرتا ہوں تو ساری دنیا انسانیت کے لیے کوشش کروں گا. جب جو چیز میرے لیے ضروری سمجھتا ہوں وہ چیز آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں. تو وہ لوگ اس نصیب لوگ ہیں جن بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی صورت سے دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک پر ایمان یعنی کتاب پر قوت ان کے اندر کو پیدا ہو جائے. یہ ضروری ایمان کا صحیح معنوں میں استعمال کر پائے اور اس کی تقاضوں کو سمجھ کر عمل کرنے سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے وَإِذْ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَا بَنِي لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وہ توحید کی بات سے نہ توحید کا مطلب اللہ کو ایک سمجھنا. لیکن بات کیا ہے دنیا کی بہت ساری دیگر مذاہب کے لوگ اللہ کو ایک سمجھتے ہیں، لیکن فرق کیا رہتا ہے مانو ایک ہے اپنے رحم سے انصاف کہتا ہے اپنے رحم میں جیسا ہے ویسا سمجھنا، اور ایک ہے قرآن جیسا کہتا ہے ویسا سمجھنا. دونوں میں فرق ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے رحم میں جیسا آتا ہے ویسا مانتے ہیں، قرآن اور حدیث جیسا کہتے ہیں ویسا ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے توحید قبول رہے گا. اللہ کو بیان فرمایا ہے آپ لوگوں کے اندر بھی یہ ہے سورہ عنکبوت کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں بات کو اس کے اندر بتایا جائے گا. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ لوگوں سے پوچھیے کیا آپ زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے. وہ ضرور اس بات کا جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے خان ہے. اور پھر دور میں آنے میں بتایا گیا آپ لوگوں سے پوچھیے کیا من اور زمینوں کا بننے والا کون ہے. اور یہ بھی پوچھیے کہ کون کرتا ہے ان کو زمین سے آسمان میں مردوں کو زندہ سے کون نکالتا ہے ہندو کو مردوں سے کون نکالتا ہے تمام معاملات زمین حقیقی کون ہے وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے. وہاں کسی نے لکھا ہے کہ جب مکے کی طوفان اور مدینے کے مشرکین اور اسلام کے دشمن جب ان طرح سے سارے دشمنوں نے اسلام اللہ کے احترام کرتے تھے لیکن وہ ایسے کافی کافی جہاں سے اسلام کو مڑ کے جانا راتوں باقی چیزیں جاتا ہے. وہاں کی چیز نے بتایا اپنے کتابوں میں کہ مشرکین مکہ کا جو ظلم تھا وہ اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے. اشراق کی عبادت تھا. لیکن دنیا میں ہر مذہب کے احمد موجود ہیں اللہ کی طاقت بھی شریک کرتے ہیں اللہ کی صفات بھی شریک کرتے ہیں اور انہوں نے توحید کی راست پہ آ جاتے ہیں. ایسا فرماتے ہیں وَيَقَالُ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد بتائے اور ماں باپ کی اہمیت سمجھائی ان کی عظمت بتائی اور وصیت دی اور حکم دیا کہ کس قسم سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے. لیکن میرے لوگ چاہے اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں اس کے لیے کچھ باتیں ضروری ہوگی ادا کرنے کی. ایک تو یہ ہے کہ اپنے اندر دباؤ ہونا چاہیے انعامت ہونا چاہیے دل میں توجہ دل پلٹ طرف بات رہتے ہیں نا طرف کسی چیز کی ہر طرف ہوتی ہے تو طرف نکلتا ہے پانی کی پیاس کھانے کی پیاس ہے نا. بعض لوگوں کو سگریٹ کی طرف اور بعض لوگوں کو بیڑی کی طرف اور بعض لوگوں کو ہوٹل کی طرف اور بعض لوگوں کو طرف ہوتی ہے طرف تو ہوتی ہے نا. تو جو طرف ہوتی ہے وہ طرف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو چائے کی طرف ہوتی ہے جب تک کہ چائے نہ مل جائے اس وقت تک کہ ان کی پوری محنت بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملتا ہو گئی
جب چاہتی ہے تو پھر برتاؤ بڑا ہو جاتی ہے پوری منزل. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر طرف ہوتی ہے, ایک خاص قسم کی طرف ہوتی ہے, تو بے چین ہوتا ہے, طرف نہیں تو بے چین کیوں ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے بھی ایسا ہدایت اس کو توجہ ہو جائے گا. بندہ دنیا حدیث کی نہیں ہی جو اللہ کی طرف پڑھ دے گا اللہ کو ہدایت کرا سکیں. ہمارے اندر طرف ہونا چاہیے, انابت ہونا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذوق شوق ہونا چاہیے اللہ کے مان. اور خاص طور سے توفیق تو بس اللہ کی توفیق سے ہے, اللہ ہی کی توفیق مان لینا ہے. اللہ کی توفیق کیسی ہوتی ہے اس کو سن لینا چاہیے. آسان بات یاد آئے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور میں اور کام کی بات ہے اس کو آپ ضرور سنیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, آپ نے اپنی بیٹی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا فکر سالار بنا کر, امیر لشکر بنا کر ایک مارکے میں لے گیا. میں آپ کو یہ بات حضرت محدث سے جلیل حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بات کتابوں کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں. اگر کہ اس کے اندر مالکی کا کوئی نام نہیں دیا, لیکن اپنی بات کے حوالے میں تھوڑا سا وہاں نہیں کہ یہ نکل کر اس کا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر مالکی نے اور انہوں نے بڑی مہیلا کام محسوس تھے اور مقابلہ سخت قسم کا تھا. کامیابی کی کوئی صورت سجائی نہیں دے رہی. تو اب مسلمانوں کے لشکر کا قلعے کے قریب گیا اور نہ کوئی کامیابی کی شکل نکل رہی, نہ کوئی ناکامی کی صورت ابھر کے آ رہا. اور اس بات سجائی نہیں دشمن اور فکروں میں دیکھتا دیکھتے ہیں کہ قلعے کے اندر سے ایک لڑکی نے جھانکا. قلعے کے اندر سے بتا دیں یہ کسی کھڑکی سے جھانکا یا دروازہ کھول کر جھانکا یا کسی اور راستے سے باہر دوسرے مسلمانوں کے لشکر میں جھانکا. تو اس کو ایک انتہائی خوبصورت نوجوان نظر آیا. اور خوبصورت نوجوان اتنا خوبصورت کہ اس کی طرف دیکھنے کو دل لگتا ہے جیسے اردو کی دنیا میں ہوگا. تو یہ اس لڑکی نے اس نوجوان کو دیکھ کر بے چینی کا اظہار کیا اور اردو کے شہزادی بھی اور بہت بڑے اپنے ساتھ حشم قدم جاہو حشم مالو منال اپنے مختلف قسم کے خدام اور کام کرنے والے کارکن وغیرہ سبھی تھے. اس نے اپنے ایک ماتحت کو بلایا اور کہا کہ جا کر اس نوجوان سے بلا لاؤ کسی کی بات کرتے. غالباً اسی شخص کے واسطے سے بات یا رات اس نے بات کی, لیکن بات یہ تھی کہ اس نے کہہ دیا کیا وہ شخص جو مسلمانوں کے لشکر میں آئے ہوئے ہم لوگوں کے مقابلے کے لیے آئے ہوئے ہیں, کیا ایسی کوئی شکل ہے کہ تم میرے ہو جاؤ میں تمہارے ہو جاؤں؟ خلاف ہے فتح کرنے کے کیے جانے کے موقع, دشمن ہے قلعے میں محسوس, مسلمانوں کا ہے لشکر ایک بہت بڑا لشکر, امیر لشکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دور ہے خلافت فاروقی کا. اب اسی صورت میں ہر اس نوجوان پتا نہیں آج کل کے نوجوان کیا جواب ہوتے ہیں. اس نوجوان نے کہا کہ ہاں ہے لیکن دو کہتے ہیں ایسی صورت ممکن ہے کہ آپ میرے ہونے میں میں رہا تھا, لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ ظاہری خلاف مسلمانوں کے حوالے کرو, دوسری شرط یہ ہے کہ اندر کا خلاف کا حوالے کرو. اب اس نے کہا کہ یہ خلاف ظاہر کا مسلمانوں کے حوالے کرنا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن یہ سینے میں کا خلاف یہ کس کے حوالے کروں کیسے سمجھ میں نہیں آیا. تو پتا اس کے لیے لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھنا ہوگا. اللہ کے حوالے کرو اس دل کے دل کو. یقین الوہیت الہیہ تھا, تصدیق رسالت محمد کی تصدیق کی, یہ ایمان اور تصدیق میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس اتنی کی بات، بولے ٹھیک ہے، کس کے حوالے کرنا ہے یہ لوگ، یہ خلاف مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے ایسا کرے، سب سے پہلے اس معاملے کے حل کے لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں، کیا تم ہی اس کی ایمان کو قبول کرنے کے لیے کچھ کلمات کہے واؤ گے، یا یہ بتاؤ کہ آپ سے بڑے کوئی موجود ہیں کہ جن کے پاس پہنچ رہے ہیں ایمان کو قبول کرنا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں میرے سے بڑے ہیں، اور جن نے کہا ہے اس لشکر کے امیر ہیں، ان کا نام حضرت عبداللہ ہے، وہ ابن عمر ہے، وہ امیر لشکر، ان کے پاس چلو اور وہاں چلنے کے بعد آپ سے معاملہ ہوگا جو بھی معاملہ ہے۔ جب وہاں پر آئے وہ جی حسن کی وہ ملکہ میں آئی، اور یہ حسن کا یہ شہزادہ میں آیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تو وہ جبھی یہ بات ہو رہا ہے شہزادے شہزادی ان کو ایسے ویسے لوگوں کو کیا کوئی بہت زیادہ احساس نہیں ہوتا، لیکن جسارت اور ہمت موجود ہوگی وہ لوگوں کو آئے تو اسی جسارت اور ہمت سے کام لے کر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ ہی بڑے ہیں جن کے ہاتھ پر مجھے چلنے کی عادت کرنا ہے، یا آپ سے بھی بڑے کوئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میرے سے بڑے ہیں اور وہ میرے ابا ہیں، ان کا نام حضرت عمر ہے، وہ خطاب کے بیٹے ہیں، ان کا دور حکمرانی دور خلافت ہے اور وہ پورا مقام پر ہے، تو بتائیے کہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں یا وہاں آگے چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں حضرت عمر کا خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، لشکر میں حضرت کے سب چلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور آ کے کہہ رہی کہ عمر آپ ہی ہے، آپ ہی کا دور خلافت ہے، آپ کی عمارت کے اندر یہ جو لشکر چلا اور اسی لشکر کی آپ نے بھیجا تھا دلے کو پتہ کرنے کے لیے، جی ہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لاؤں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ بھی کوئی بڑے ہیں، آپ بھی بڑے ہیں جو کہ ہر دن کو بڑا مت میں اسلام قبول کروں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سے بڑے اور مخلوق میں سب سے بڑے، چلو ہم چلیں گے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی وہی چاہتی ہوں۔ چیزیں آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سبوں کو دیا، خاص طور سے اس لڑکی کو، اور وہاں لے کر آئے روضہ اقدس کے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، یہ رحمت اللہ علیہ ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ گنبد خضرا کے ولی ہیں، یہ جاج مبارک میں آرام کرنے والے ہیں، پوری کائنات کے سرتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، امام الاولین و الآخرین ہیں، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے پوچھا کہ ان سے بھی بڑے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مخلوق میں ان سے بڑے لوگ، تو اس نے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر پر ہاتھ رکھا اور ان کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ تعالیٰ نے گواہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی پورا ہاتھ پر اس نے اسلام کو قبول کر دیا۔ جب ایمان قبول کر چکی، میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایمان لا چکی، ایمان دل میں آ چکا اور توحید کا دورہ دل و دماغ میں کر چکا ہے۔ یا رسول اللہ اب میری خواہش یہ ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ ایمان کے قبول کرنے کے بعد اسلام کی زندگی کا یہ پہلا قدم جو میرا اسلام کے دائرے میں آیا اور میرے دل میں ایمان گھر کر چکا ہے، ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب کہتا ہے کہ قبل اس کے کہ کوئی گناہ دنیا میں ہو اس کے پہلے میری روح میرا جسم چھوڑ دے۔ اتنا کہنا تھا، لڑکی کا انتقال ہو گیا، اتنا کہنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے تصدیق، یہ ہے اللہ کی توفیق، اللہ کی توفیق۔ دوستوں بے عدلی سے یہ توفیق نہیں ملتی، جہالت بیٹوں سے یہ توفیق نہیں ملتی، جہالت سے یہ توفیق نہیں ملتی، تعصب بیٹوں سے ایسی توفیق نہیں ملتی، مختلف قسم کے ہنگاموں سے اس قسم کی چیز نہیں ملتی، فساد انگیزوں سے یہ چیز نہیں ملا کرتی۔ تاریخ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے تصدیق، یہ ہے اللہ کی توفیق، اللہ کی توفیق۔
دوستوں بے ادبی سے یہ توفیق نہیں ملتی، جسارت بیدوں سے یہ توفیق نہیں ملتی، جہانوں سے یہ توفیق نہیں ملتی، تعصب بیدوں سے ایسی توفیق نہیں ملتی، مختلف قسم کے ہنگاموں سے اس قسم کی چیز نہیں ملتی، فساد انگیزوں سے یہ چیز نہیں ملا کرتی۔ یہ چیز توفیق کے اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ اس سے کو دیتے ہیں اس کے دل کے اندر سچی طرف ہوتی ہے، اور واقعی وہ یہ چاہتا ہے کہ واقعی ہم اللہ کے بندے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو جائیں۔ جس کو کہتے ہیں بندہ، جس کو دیکھ کر اللہ جاتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں امتی، جس کو دیکھ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے، وہ ہے امتی۔ آج ہماری سورت کو دیکھ کر کون یاد آتے ہیں، ہماری سیرت کو دیکھ کر کون یاد آتے ہیں؟ بندہ وہ جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی یاد آ جائے، اور امتی وہ جس کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ یاد آ جائے۔ مگر میرے دوستو، ہماری کس قدر کمی، کس قدر خامی اور کس قدر کوتاہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ہوئے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھنا ہمارے لیے بات ہو گیا، امر بالمعروف ہمارے لیے دشوار ہو گیا، نہیں ہے ہمارے لیے اللہ کی دعا ضرور بنی رہی ہے۔ اسی لیے کہ خود اللہ نے رسول صاحب نے کیا فرمایا، انی جان تفیق ممائے لن رسولی، تم میں سے جو کوئی چیزوں کو مضبوط ثابت رکھے گا وہ حدیث تمہارا نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا اپنا راز کا مضبوط کرنا، راجو کے ہم کتاب و سنت سے پورا استفادہ کرنے کے قابل ہے۔ اسی لیے ایسے افراد کا انتخاب کرنا ضروری ہے جن افراد کے ہاتھوں یا جن افراد کی زبانی، جن افراد کے دل و دماغ کے تبصر سے ہم اللہ کے مبارک کلام کو اور ان کے اپنے رسول کے ارشادات کو سن سکیں۔ اس کے لیے صحبت کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، کالج کے سند یافتہ، کالج کے اور یونیورسٹی کے ڈگری یافتہ تھے، سند یافتہ تھے، جی سب سے بڑا جو مدرسہ تھا وہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحبت کی تو صحابی بنا، پھر اس کے بعد کوئی اور سفر نہیں ہوا، اور پوری عمر میں اس بات کو اتفاق کر لیا کہ صحابی کے لیے صحبت کی کے راستے پر رہیں گے، اس لفظ سے بڑھ کر پھر کوئی اور سفر نہیں، اسی لیے قیامت کے لیے صحابی صحابی ہے۔ وہ صحبت کا پیغام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا وہ خصوصی پیغام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کیا خیر الرسول کو کربی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ میرے زمانے میں، میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ ہاں تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور صحیح مدن سارا لوگوں نے کتابوں کی آواز انشکولی وہی مان نہیں گئی رہی ہے رب العالمین کے ماننے والے اپنے مطلب بتا دی، یعنی اپنے والے سے یعنی ماں باپ کا شکر ادا کر اس بات میں کہ ان کے احسانات تیرے اوپر کچھ کم احسانات نہیں ہے، آج حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ بڑی بڑی تحریریں کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے کتابات کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں، لیکن جب معاملات کی دنیا آتی ہے تو بھائی کا ہم دینے کو تیار نہیں، ماں کا ہم دینے کو تیار نہیں، بیوی کا ہم دینے کو تیار نہیں، آدمی کا ہم دینے کو تیار نہیں، آدمی ربانی کا ہم دینے کو تیار نہیں، پھر مرشد کا ہم صحیح ہم دینے کو تیار نہیں، اور اپنے لوگوں کو بھی ادا کرنے سے کوئی سروکار نہیں۔ اتنی زیادہ ہمارے اندر علم الہی کو ایسا پیدا ہوا ہے کہ کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ اب بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے عیبوں کو ٹٹول کر نکالنے کی کوشش کرے، اور کبھی بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس واسطے کہ آئینہ جو ہوتا ہے نا، آئینہ اچھا ہے، آئینہ کیا ہوتا ہے اپنے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے، اس کی وجہ سے آئینے کو گالیاں ملتی۔ اگر میرے جی کوئی دبا میرے کپڑے پر لگ گیا، میں سچے آدم آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، آئینے نے شکایت کر دی کہ تمہارا دامن باہر ہے، کہ کیا اس کو گالیاں دینا شروع کرو؟ یہ تو کوئی بات نہیں، 15 منٹ کے اندر بات دے رہے وہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ ہم لوگ جہاں اللہ کے حقوق پتا کرتے ہیں، ایمان اور توحید اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے وہاں ہم یہ کی کوشش کریں کہ اللہ کے بندوں کو بھی ادا کریں۔ بس جو اللہ کے غیر کا جو حق ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کس کا کیا حق ہے۔ یہ ایک جوابی جیسا دیکھے تو کروں میں کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی بڑے دینی ادارے کے ذمہ دار کے پاس، کسی مفتی کے پاس ایسا دیکھے کہ صاحب مجھے اس مسئلے میں
تشنگی ہے اس مسئلے میں میرے لیے کیا حل آپ حضرات پیش کرتے ہیں؟ ہو گیا، مسئلے کو حل کرنا ہے. تو ایسے اگر کوئی شخص ہمارے ظاہر کرے تو ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ صاحب آپ نے ہماری دامن کی ذمے کو ظاہر کر دیا. میری ذمہ داری ہے کہ میں اس دامن کے داغ کو دور کروں. مگر آپ یاد رکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے جب کسی کے داغیاں نکالنا ہوتا ہے تو گھر سے منہ کھولا دکاندار کو لڑائی پہلیا نہیں کرنا ہے. ارے اس میں تو یہ ہے اور یہ ہے اور یہ کرا لی، یہ کرا لی، یہ کرا لی. میرے دوستوں جس طریقے سے آئینے کا عیب ظاہر کرنا اچھی علامت سے بری علامت نہیں، لیکن آئینے میں دوسری نصیحت سے قبول کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آئینے نے عیب تو لگایا لیکن زبان نہیں کھولی. بات سمجھ لینا یہی آپ کو غلط باتیں ہیں. سمجھ وہ زمین اور ہمت نہیں آتی ہے تو پریشانی لاحق ہوتی ہے. میں تو وہی بولا جو خراب ہے میں نے کیا برا کیا، میں نے وہی کہہ دیا جو اندر ہے وہی کہنے کا نام تو قیمت ہے. اور قیمت کو قیمت تو دنوں سے ہے. امام غزالی نے تو بات لگائے تو وہ بھی کہیں گے قیمت اپنی ایمان سے 70 مرتبہ گنا کرنے سے زیادہ بڑھتا ہے. اپنے نکال اور پھر اگر کوئی شخص اپنی خرابی بہت اچھی بات ہے کہ نشاندہی کرے، لیکن ایسے بات و لحاظ کے ساتھ ایسے احساسات کے ساتھ اس درجہ جس طرح فکر و عمل اور حکمت عملی کے ساتھ ہم اس کے عیب کی نشاندہی کرتے ہیں. جیسے آئینہ بغیر زبان کھولنے کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے، ایسے ہی اپنی ذات کا آئینہ بن جائے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیان کر رہا ہے کہ آئینہ ہے. المؤمن مومن کا آئینہ ہے. جب آئینہ ہے تو آئینے میں کچھ نظر آنا چاہیے. اصل خدمت کہنے کا یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بری زبان نہ کھولے، یہ مطلب ہے. ہے اور مختلف قسم کے حافظانہ جملے ہیں، بغاوت کے جملے ہیں، شرارت کے جملے ہیں، نجاست کے جملے ہیں، کفارت کے جملے ہیں. کوئی کسی کی برائی نہ بیان کرے زبان سے. ہاں اگر اس کے ایک کو ظاہر کرنا ہو تو ذمہ دارانہ حیثیت اختیار کر کے ایسے مطلبی شخص کے پاس اس بات کو پہنچا دے کہ جہاں پر پہنچانا اس شخص کی اصلاح کا سبب بنتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے دوسرے بچے سے شکایت نہ کرے، استاد سے شکایت، کوئی استاد ہے تو محبت سے شکایت ہے، کوئی مرید ہے اس کے اندر کوئی خرابی ہے اس کے مرشد سے شکایت کرے، یا کوئی ریاض ہے تو حاکم سے شکایت کرے. نہ ایک آپس میں بیٹھے 4 6 8 10 25 50 آپ یہ شروع ہوگی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اس طرح کے ہر چیز کے حدود ہیں، ان چیزوں کا خاص طور سے پابند رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی ادائیگی سے خاص طور سے حکم دیا ہے اور صرف پیشہ کروایا. یا بولیں تم اسمان ہے خردل ختم کی سماوات جو مل رہی ابھی بھی اللہ. اگر کوئی محمد کو دیکھے کوئی اس بات کی وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹے دیکھو اگر تمہارا کوئی عمل ہو ہفتے کے برابر ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو، اور وہ عمل تمہارا زندگی کسی بھی حصے میں ہو، چاہے وہ آسمانوں کی بلندیوں کو جو زمین کی گہرائیوں میں، یا وہ آسمانوں کا چھپا ہوا ہو جو زمین کی گہرائیوں میں، یا پھر اللہ اس کو لائیں گے. اللہ تعالیٰ اگر یہ شعور کسی شخص میں آ گیا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ جان رہے ہیں، تو ماشاءاللہ اس کو ضمیر پا کر افکار بدل جاتے، اس کو ضمیر پا کر گفتار بدل جاتی، اس کو ضمیر پا کر کردار بدل جاتے. اللہ کی نظروں کی بات کو تسلیم کرنے والا شخص یقیناً ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز کی بات پر غور کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کر لیا تبھی وہ حکم کے ساتھ کامیابی کے راستے پر پایا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں. اس کی مثال دے دی جیسے کوئی آنکھ کا بچہ کوئی بھی شرارت ہے اس کی طبیعت نہ، لیکن باپ سے ڈرتا ہے، لیکن اس سے سوچا کہ باپ کی بات کے باپ کے کتے کے اندر سے یا قمیض اور کتے کے جیب میں سے کچھ 10 کا نوٹ چرا لیں. جب وہ آئے اس وقت جبکہ وہ چرانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا، اس کو اس بات کا علم ہوا کہ کسی نے خاموشی سے کہہ دیا کہ تجھے 10 کا نوٹ نکالنے سے تمہارے اوپر دیکھ رہے جانتے، تمہارے جو پیسے تم نکال رہے ہو تمہارے اوپر جانتے ہیں، یا تم جو پیسے نکال رہے ہو تمہارے اوپر دیکھ رہے ہیں.
تو ہاتھ اس کا رک جائے گا نہیں رکے گا، رک جاتا ہے. تو باپ کے جاننے کے تصور سے ایک چور کا چوری سے ہاتھ رک جاتا ہے، اور اللہ کو دیکھنے والا ہونے کے تصور سے کتنا پتہ نہیں جانا چاہیے تھا. پتا نہیں لوگ نہ سمجھ چاہتا کہ مندر سمجھ ڈاکو ڈکیتی مارتا، چور چوری کرتا، گاڑی دھنا کرتا، شراب پیتا ہے، ماں باپ کو ایک بچہ گالیاں دیتا ہے، چھوٹے بچوں کی تعلیم اور تربیت سے لاپرواہی برتتے ہیں بڑے، اور جی بیوی کی حقوق شوہر نہیں کرتا اور شوہر کی حقوق بیوی نہیں کرتی. کیا سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے؟ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں. جب وہ جاننے والا ہونے کا شعور آیا تو پھر نکل ٹھیک ہو جانا چاہیے. اور دیکھنے والے کا شعور آیا حسنی، وہ لاکھوں سے پسند جاتے دیکھنے والے کہاں سے کوئی بھی اس کی سماج سے اور اس کو دیکھنے سے چھوٹ نہیں سکتی. وہ تو کیسا جیتا ہے کیسا دیکھتا ہے. بزرگان جیت کا مقولہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارا کی رات میں کالی رات میں کالی کوٹڑی میں کالی میدان پر کالی چوٹی کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے اور دیکھتا رہیے. وہ ہے جو خدا زمینوں کی بات کا حامل و مالک ہوگا اور ہزاروں لاکھوں کی بات کا مالک ہوگا اور خزانوں کے پاس ہوگا، اپنی پوری قدرتوں کے بعد ہو اس خدا تعالیٰ کی عظمت کی کیا کہہ رہے جن کی تفصیلات کا یہ موقع ہے. اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، بیٹے کو کوئی پسند کرتے ہیں کائنات کی کسی چپے اور ٹکڑے اور حصے میں اللہ پاک اس کو ظاہر کریں گے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے چیز یہ میرے دوست جہاں ظاہر کو بنانے کے بعد بات لوگوں کے رہنے رہتا ہے بولا ظاہر بن تو بن رہے ہیں باطن کو اللہ جانتے ہیں. ہاں ظاہر بننا تو بڑھ باطن بنو نہ بنو. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے اثر بھی بہت ملتا ہے وہاں اندر ہے تو ہے ظاہر میں کہتے ہیں تو کیا تقویٰ ان میں رہنا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے اور یہ بھی بچے ہیں وہ بھی بچے ہیں. صحیح علم کیا ہے؟ صحیح علم تعلیم یہ ہے کہ ظاہر بھی ہونا ضروری باطن بھی ہونا ضروری ہے. وہ ضرور ظاہر سے وہ باقیہ جو لوگ فجر کی نماز میں موجود تھے انہوں نے بہن کو جتنا سنا ہوگا بدل سماجی جو ہماری شرمات ہیں یا ناگوار چیزیں ہیں اللہ نے جن کو ناپسند کیا جن کا تعلق بادشاہ ہیں اس کے ظاہر کو بھی چھوڑو اس کے بعد کو بھی چھوڑو. مگر لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ مثال کو لمبے سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے سلسلے کی خصوصیت ہے اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ذاتی خصوصیات میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ ہر بات کو مثال سے ہی سمجھاتے تھے تو بات سمجھنے آسان میں ہوگی. تو ظاہر اور باطن کو سمجھاتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی شخص یوں کہے کہ ظاہر ضرور کو باطن کے ساتھ ہی ہو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی آدمی ایک بہترین قسم کا گلاس اس کو کنگوے لگے ہوئے ہیں داڑیاں پڑی ہوئی ہیں گلاب کے پھول اترے ہوئے ہیں اور چمک چمک گھر پر کافی شاندار گلاس ہے نا. اچھا اب وہ آپ کی خدمت پر پیش کر رہے ہیں لیکن جو چیز پیش کی گئی دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ گوبر ہے اس بار یہ ہندو کے نام سے پیش کر دیا اور وہ ہر گلاب کے پیش کر دیا اور وہ نکل آیا پیشہ تو کیوں کیا کیا ہم یہ کہیں گے کہ ظاہر جی کے بعد دوسری رہنے سے 12 مہینے سے لگا رہا ہے ایسا ظاہر اچھا ہے بہت اچھا ہے مجھے جو باتیں کیا ہے یہ ہٹاؤ. ظاہر ٹھیک ہونا اچھی بات ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ باتیں کو درست کر لیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تقویٰ ہونا چاہیے بات کو زیادہ درست ہے لیکن نامکمل ہے. بات پوری یہ ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی اہمیت باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کی بھی اہمیت. باطن کی اہمیت کس طریقے سے آپ نے کیا کیا پہلے کی گجرات کی بہن سے شاندار دودھ نکالا 10,000 50,000 25,000 کی بہن سے شاندار قسم کا شاندار دودھ لیا خالی بغیر پانی ملائے ہوئے اور بہترین شاندار قسم کا گرم تازہ ڈالا لیکن وہ دودھ جس گلاس میں پیش کیا جس گلاس میں نہیں کیا بلکہ اگالدان میں دیا. اگالدان ڈالتے ہمارا گھر والا تو اگالدان بولتے ہیں گل ہے تو گلدان ہے نا ادھر ہے کہ ادھر وغیرہ وغیرہ ایسی اگال ہے تو اگالدان پانی کھا کے جو چیز جس میں تھوکتے ہیں نا اس کو ہمارے پاس اگالدان کہتے ہیں. پانی کھا کے جب کسی چیز کو تھوکتے ہو اگالی ہو تو اس کو اگالدان کہتے ہیں. کم سے پانی کی کہیں پر ٹکراوا پڑتی ہو دیتی ہوتی ہے اس میں
پیش کر رہے ہیں. جب آپ پیش کیے تو اس نے کہا کہ صاحب یہ کیا ہے؟ تو آپ کہیے کہ باطن میں یہ چاہیے نہیں. جو کچھ ہم نے پیش کیا وہ تو دودھ ہے تو جی ہاں، خالص ہے تو جی ہاں، شاندار ہو تو جی ہاں، پانی میں ملا ہوا نہیں تو پانی ملا ہوا نہیں ہے، یہ پی بھی دینا تو نہیں پی سکتا تو کیوں مجھے تو ظاہر کراؤ. تو پھر ظاہر کی اہمیت اپنے جگہ پر مقرر اور باطن کی اہمیت اپنے جگہ پر مقرر. اسی لیے ظاہر کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، باطن کی بھی ترمیم ہونا چاہیے. اسی لیے سرکار نہیں کرنا کیا ہے، مسالہ پیچھے رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دو ہزار زیادہ اچھا والا دکھانا اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے آدمی. بھائی اگر پیسہ کے پیچھے چلے تو ہمارے لوگوں کے تو لاکھوں لوگ مزید ہو جائیں گے. ویسا نہیں، ان میں نہیں کی پیشکشی کرنا لازم اور واجب اور فرض ہے. اللہ کے پاس بات کچھ ہوگی، اللہ کے پاس بات کچھ ہوگی. اسی لیے ظاہر اور باطن دونوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم گناہوں کے ظاہر کو بھی چھوڑو، ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. باطنی گناہ کیا ہے؟ یہ کفر کے گناہ، یہ شرک کے گناہ، یہ منافقت کے گناہ، یہ انتقاد کے گناہ، یہ الحاد و جاہلیت کے گناہ اور مختلف قسم کے فسق اور فجور کے عورتوں کے گناہ. آدمی کے اندر بہت سارے اندھیرے ان کی تفصیلات نہیں ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آدمی کے اندر الوار آ جائیں، یہ باطل ہے اور باطل کی یہ تاریخیں چھن جائیں اور باطل کی طریقے سے اور دل کے اندر روح کے مطابق یہ معلوم تھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. پھر زندگی میں آ جائے نماز کی حقیقت کے اوپر کر دیں، پھر زندگی میں آ جائے علم کی مجالس اور ذکر کی مجلس کہ اپنے ماحول میں آ جائے ایک دوسرے کے احترام اور احترام اور اللہ انسانیت کے پاکیزہ جذبہ اس پر اللہ تعالیٰ اس کی کرم اور فضل فرما دیتے ہیں. یہ صورتحال کامیابی کی طرف چلنے اور چلانے والی ہوتی ہے. اسی لیے جہاں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی دیکھنا چاہیے اور باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کو بھی دیکھنا چاہیے. البتہ ایک مثال اور یاد آ رہی ہے اس کو حاصل ہے کہ یہ جو جسم ہے نا، یہ جسم ایک الگ چیز ہے، جسم میں جان ایک الگ چیز ہے. جسم الگ چیز ہے، جسم میں جان ایک الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ ہے. اور جسم بھی جسم سواری ہے اور روح جو ہے وہ ہے سوار. جسم سواری، روح سوار. لیکن ہوا یہ کہ سواری کے کھانے پینے کا تو نرم ہو گیا، سوار کے کھانے پینے کا نرم نہیں ہو سکا. دن بیٹھے کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، مدعا پھیر رہا ہے، دن بیٹھے کر رہا ہے اور وہ جی مٹی اور بادام کھلا ہے، جسم کو طاقتور بنا ہے. یعنی گھوڑے کو بہت طاقتور کر رہا ہے، مگر وہ گھوڑے پر جو سوار ہے اس سوار کو چاہے تو بس جمعے کو جمعہ نہیں تو وہ جمعہ ان سے چاہے تو کوئی پوچھنے والے نہیں ہے. جو اس سے زیادہ ضرورت مندی ہوں اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی جسم کا تعلق کو مٹی سے، روح کا تعلق نور سے، جسم کا تعلق کثافت سے، روح کا تعلق لطافت سے، جسم کا تعلق اندھیروں سے اور نجی روح کا تعلق نور سے، جسم کا تعلق احتیاط سے اور روح کا تعلق علمیات سے اور جسم کا تعلق بندشوں سے، یقینوں سے، حرمنیوں سے اور روح کا تعلق اخلاقیت سے. اسی لیے اگر کوئی شخص جسم کے لیے محنت کر رہا ہے جو مٹ جانے والا ہے، وہ آدمی نادان ہے جو مٹنے والی چیز پر تو محنت کر رہا ہے لیکن باقی رہنے والی چیز پر محنت کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے ایک مقولے پر دعا کریں گے. حضرت فرماتے تھے جو جسم میں گم ہو کے رہ گیا وہ محجوبی اس کے شمار. محجوب بولے تو وہ جس کے منہ کو پردہ پڑ گیا ہے، کائنات کی شکلوں کا، صورتوں کا حجاب اور پردہ پڑ گیا. جو جسم ہی میں گم ہو کے رہ گیا وہ محجوب ہے اور جو صرف نور اور روح میں گم ہو کے رہ گیا وہ محجوب ہے. جو دونوں کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے وہ محبوب ہے. ہاں، باہر لوگ محبوبی نہیں تو سمجھتے ہیں، وہ ناقص اور ناتمام ہوتے ہیں، نہ قابل تکلیف نہ لائق تکلیف، نہ زبان کھولنا نہ تکلیف کرنا، نہ یہ نہ ہو ہمارے سے محبوب بولے تو اس کو بولتے ہیں، نہ قابل تکلیف نہ لائق تنقید، تنقید بھی نہیں کرنا، تکلیف بھی نہیں کرنا. اور جب صرف جسم اور تقاضوں میں تم ہوتے تو محجوب ہو گئے، پسند ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو چاک کیا، پہلے ستاروں کے لوگوں کو چاک کر کے امت کو بتایا، پھر چاند کے جن بندے کو چاک کر کے امت کو بتایا، پھر سورج کے بندے کو چاک کر کے امت کو بتایا اور کہا کہ نہیں، ان پردوں سے تم بہت زیادہ بلند ہونا چاہیے، تمہارا ہمارا یہ آواز ہونا چاہیے. انی بچوں کو حنیفہ توحید کے راستے سے ہم آ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ایماندار، ایک توحید کا متوانا ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ توحید کو سمجھنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے.
جی فضل بھائی مجھے بات ایک مفکر کی خدا کرے کہ تیری بھی سمجھ میں آ جائے، یہی ہوگا تیرا آج کے زمانے میں کہ تو حقیقت توحید ہی کو پا جائے، اور اس کو پانا بھی کہیں سے کمی ہے دور میں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے مبارک کلام سے استفادہ کرتے ہیں، جس سے خیال مانے پورا روح، لیکن چند الفاظ پر اکتفا کرنا پڑ رہا ہے، بس بہت ہی کافی ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، اب جو آپ نے سمجھنا نہ چاہے اب اس کے لیے کرتب میں آ جاتی ہے نا، ایسا جب سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو اشارے بھی کافی ہو جاتے ہیں، اور جب ناسمجھی ہوتی ہے تو آدمی کے سامنے ہزار بولتے رہو، قرآن مجید کی 6666 آیتیں پیش کرتے رہو، ہزاروں حدیثیں پیش کرو، لاکھوں اولیاء کے واقعات پیش کرو، لیکن آدمی تسلط ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور فکر اس بات کی کریں کہ جب بھی اس طرح کے موقع ملے، اس طرح کے حالات پیش آئیں، اس طرح کے مختلف قسم کے موقع فراہم ہو جائیں تو غنیمت سمجھیں، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے دل و دماغ کو صحیح راستے پر چلانے کی فکر کریں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب رشتے داروں خاندان والوں ملک والوں اور اللہ کی توفیق دے تو پوری دنیا کے لوگوں کے اندر طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کی نسبت پر کام کرنے کا حوصلہ بھی اپنے اندر ہونا چاہیے۔ میرے ایک بھائی امریکہ میں کام کرتے ہیں، مولانا ابھی چائنا کے دورے سے واپس آئے، ہمارا وغیرہ کا دورہ ہوا تھا تو دو طرح کی نسبتیں ہیں، ایک طرف اللہ والوں سے بھی رہتا اور تعلق کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور دوسری طرف جو بھی نعمت میسر آئی جس انداز سے بھی محنت کرنے کی ہماری کوششوں کا ہے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور سے دعا سے پہلے میں مشکور ہوں یہاں کے مجلس انتظامی کا، ذمہ داران مسجد کا، اور خاص طور پر محلے کے ذمہ داروں کا، یہاں کے مسلم بھائیوں اور بہنوں کا، اور بالخصوص ان بزرگوں کا جنہوں نے سرپرستی کی، اور ان نوجوانوں کا جو رات دن ایک کر کے مختلف انداز سے صبح اور شام مجالس کے سلسلے میں کوشش کرتے رہے، اور خاص طور سے آج کی اس مجلس کے انعقاد کے سلسلے میں انہوں نے معاشرے کے لیے کافی دور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقضاء وبرك العيش لذة النظر إلى وجهك وشوق إلى لقائك اللهم إنا نسألك الحق والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين من دون بك كل حاجة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا نسيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله اللهم إنا نسألك الخير من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، برائیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار کو شفا نصیب فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار حلال روزی مرحمت فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہوں گے تو بری فرما، اے اللہ جن کی گھروں میں لڑکیاں بے نکاح ہوئی ہیں، اے اللہ خدا نے غیب سے ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، اے اللہ جنہوں نے گناہوں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم کو رکھتے ہیں، اے اللہ تمام کی جائز مقاصد کو پورا فرما، لیکن مخلوق ان کے قدموں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، اے اللہ دین اسلام کی محنتوں کے لیے اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ عطا فرما، اللہ نوجوانوں کو اے اللہ دین کا سپاہی بنا، اے اللہ صحیح جذبے اور غور سے مرحمت فرما، گناہوں کو اے اللہ صحیح سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرما، خلافت میں ایک دوسرے کے اکرام کی دولت پر رحمت فرما، اخلاص للہیوں کے جذبات پر رحمت فرما، اے اللہ محبت اور میل ملاپ نصیب فرما، اے اللہ حاکموں کے حسد سے بچا لے، باغیوں کی بغاوتوں سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، حاسدوں کی حسد سے بچا لے، اے اللہ مختلف قسم کی شرارت نفسانی اور شیطانی مکروں مریض سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ
ہر وہ برائی جس سے حفاظت مانگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ ہم تیری ذات سے اس کی حفاظت مانگتے ہیں۔ اللہ ہر وہ بھلائی و کارنامہ جس بھلائی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں کے کارکنوں کو، یہاں کے کام کرنے والوں کو، یہاں کے معاونین کو، یہاں کے سرپرستوں کو، یہاں کے چھوٹے بڑوں کو، یہاں کے اہل علم کو، اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، دین دنیا کی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو دین کی خدمت لے لے، اے اللہ کا حوصلہ عطا ہو جائے تو بہت بڑھیا بات ہے۔ اے اللہ دین و نعمت اور معرفت کی بھی اے اللہ ہمیں جگہ دے، اللہ خیر اور خوبی کا سرچشمہ بنا دے، یہاں سے اے اللہ انوار کو پھیلا دے۔ اے اللہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو اے اللہ نے تیرے حبیب کے صدقے میں اولیاء کو بھیجے، اے اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کے وسیلے میں، آپ کے طفیل کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله